بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے متعلق کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ محرم کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ اسلامی سال کا سب سے پہلے مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی سال سے ہوتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اسی طرح اسلامی سال کا بھی پہلا مہینہ کون سا ہے بھائی؟ محرم الحرام مہینہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے متعلق کچھ نہ کچھ دعائیں بتائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعائیں، کتنی ایسی دعائیں بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بھی چاند دیکھے، جب بھی لازمی بات جب چاند دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہو جائے گا اسلامی حساب سے، تو جب بھی چاند کو دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا مانگا کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یا اللہ اس نئے چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے، یعنی یہ جتنا مہینہ بھی گزرے یا اللہ تو اس مہینے کو امن و سلامتی والا بنا دے۔ تو اسی طرح کہ جب بھی چاند کو دیکھے تو آپ لوگ دعا مانگے کریں، انشاءاللہ یہ فضیلتوں و برکتوں والی چیز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح محرم الحرام میں پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پورے محرم میں کوئی بھی دن ہو آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا حکم دیا ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ کون سا ہے بھائی؟ 10 محرم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روزے رکھے مہینے میں، 13، 14، 15 کا۔ اسی طرح لوگ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی طرح شوال کے 6 روزے ہیں، اسی طرح ایام النہر کا روزہ بھی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے رمضان کے بعد وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس دن تو یہود بھی اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو یہ کیا کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کے ساتھ ایک دوسرا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اگلا سال آیا تو اس سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ محرم کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ دوسرا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا دیں، یعنی یہ 9واں 10واں محرم یا 10واں 11واں محرم۔ تو اس طرح یہود کے ساتھ ہماری مشابہت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح محرم الحرام میں جو دوسرا کام ہے جو سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ اہل و عیال پر، یعنی اپنے گھر والوں پر اپنی مطابق اس پر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ نہیں کہ آپ اس کو روٹی کھلا دیں زیادہ، یہ بھی نہیں کہ آپ زیادہ اس کو پھل فروٹ کھلا دیں، یہ بھی نہیں ہے، یعنی وسعت کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے گھر میں سے ایک شخص ایسا